السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں اس مختصر وقت میں انشاءاللہ آپ کے سامنے مختصر ایک سورہ مبارکہ ہے تو اس کی کچھ آیات آپ کے سامنے رکھوں گا اور انشاءاللہ اس کی وضاحت۔ مختصر سورہ ہے لیکن اس سورت کے اندر جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ بڑے جامع ہیں۔ شروعات اس طرح ہے، سورہ کا نام پہلے سورہ عادیات، اور یہ قرآن حکیم میں 100 نمبر پر یعنی 100 نمبر پر یہ سورہ موجود ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والآتیات ذبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود وانه على ذلك لشهید وانه لحب الخير لشدید افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور ان ربهم بهم يومئذ لخبیر۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، والعادیات ضبحا، میں قسم کھاتا ہوں ان گھوڑوں کی جو جنگ کے میدان میں دوڑتے ہیں۔ عادیات یہ گھوڑوں کی جماعت، اس کا نام ہے۔ ان سربت دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم جو ہانپ اٹھتے ہیں اور پتھروں پر نال مار کر اس سے آگ نکالتے ہیں۔ فالمغیرات صبحا، اور صبح کے وقت، عین صبح کے وقت دشمنوں کی ہیں۔ فأثرن به نقعا، پھر گرد و غبار اڑاتے ہیں۔ فوسطن به جمعا، دشمنوں کی فوج کے بیچ و بیچ گھس جاتے ہیں وہ۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، ان الانسان لربه لکنود، کہ بے شک انسان بڑا ناشکرا ہے اپنے پروردگار کا۔ یہاں رک کر اس آیت کے مفہوم کے اوپر اگر غور کریں گے تو اللہ سبحانہ یہ سوال پیدا ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گھوڑوں کی جماعت کی قسم کھا کر اس کی صفات بیان کر کے پھر یہ کیوں کہا کہ انسان بڑا ناشکرا ہے اپنے رب کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو گھوڑے ہوتے ہیں وہ اپنے مالک کے فرما بردار ہوتے ہیں۔ جنگ ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ جب دشمن سے ملتے ہیں تو لوگوں کی گردنیں اڑتی ہیں، لوگوں کو بھی تکلیف ہوتی ہیں، جو اس کے اندر جو سپاہی ہوتے ہیں، مجاہد ہوتے ہیں، چاہے وہ کافر ہو چاہے وہ مومن ہو، سب کو تکلیف اور نیزے پڑتے ہیں۔ فوسطن به جمعا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گھوڑے ہوتے ہیں وہ جماعت کے اندر، فوج کے اندر گھس جاتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے گھوڑوں کو بھی تکلیف ہوگی، ان کو بھی نیزے لگتے ہیں، تلواریں بھی ان کو چیرتی ہیں، تکلیفیں بہت برداشت کرتے ہیں۔ لیکن گھوڑا یہ کبھی نہیں کہے گا اپنے مالک کو کہ بھائی میرا تو کام آپ کو میدان جنگ یہاں پہنچانا تھا، اب آپ جانیں، آپ کا کام جانے، میری تو ان سے کوئی دشمنی نہیں ہے۔ فوسطن به جمعا، لیکن گھوڑا کیا کرتا ہے؟ اپنے مالک سمیت اس فوج میں گھس جاتا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ گھوڑا جانتا ہے کہ جو میرے پیٹھ کے اوپر سوار ہے نا، یہ میرا مالک ہے، یہ مجھے کھلاتا ہے، مجھے پلاتا ہے، مجھے سردی میں، گرمی میں، بارش کے موسم میں میرا خیال رکھتا ہے، اور بدلے میں صرف یہی چاہتا ہے کہ میں اس کی بات مانوں۔ تو گھوڑا اس کی بات مانتا ہے، اس کا فرما بردار بن جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اس کے بعد یہ آیت نازل فرمائی، اسی سورہ مبارکہ کا حصہ ہے، ان الانسان لربہ لکنود۔ گرامر کے اعتبار سے، گرامیٹیکل اگر اس کی انالائز کریں گے تو شروع میں انا ہے، یہ انا عربی زبان میں تب لگتا ہے جب بات میں، جملے میں زور پیدا کرنا ہو۔ ان الانسان،
یعنی بے شک انسان لی رب ہی اپنے رب کا لکنود. اب کفر یکفرو کا ایک مادہ اور اس کے سیغے ہیں جس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ ناشکری، لیکن یہاں تو کنود کا لفظ ہے. لکنود، کنود ڈکشنری میں اگر ہم دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ کنود کہتے ہیں بہت بڑا ناشکرا، یعنی وہ سب سے اعلیٰ درجے میں جسے کہہ لیں ناشکری کی حد، وہاں تک پہنچا ہوا وہ انسان، اس کو عربی میں کنود کہتے ہیں. اور یہاں لفظ ہے لکنود، جو آگے لام لگا ہوا ہے یہ لام و تاکید ہے، یعنی یہ بھی انا کی جیسا ہی ہے کہ اگر جملے کے ساتھ لگتا ہے تو جملے میں زور پیدا ہوتا ہے. ان الانسان لربہ لکنود، بے شک یقیناً انسان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرا ہے. اب کیا وہ جانتا نہیں ہے؟ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، وہ جانتا ہے، وہ خود گواہ ہے اس بات پر کہ وہ ناشکری کر رہا ہے. اب گھوڑوں کی قسم کھا کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا؟ یہ سبب ہے کہ گھوڑا جانور ہو کر، ایک حیوان ہو کر یہ جانتا ہے اپنے مالک کو کہ یہ میرا مالک ہے، لیکن انسان اشرف المخلوقات ہو کر بھی اپنے رب کی ناشکری میں پڑا رہتا ہے. اور ناشکری بھی کیسی؟ لکنود، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا بہت بڑی ناشکری. یعنی گھوڑا ایک حیوان، ایک جانور ہو کر اپنی مالک کے احسانات نہیں بھولتا. فوسطن به جمعا، جنگ میں اتر جاتا ہے، لڑائی کے اندر گھس جاتا ہے، اس کو نیزے پڑتے ہیں پڑنے دے، لیکن وہ اپنے مالک کا فرما بردار ہے. جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو اشرف مخلوق بنایا، اس کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء بھیجے اور آسمانی کتاب بھیجیں، تورات، انجیل، قرآن، یہ سب اس کی ہدایت کے لیے، اور اس کو شر اور خیر کی سمجھنے کی تمیز بھی بخشی. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، بے شک ہم نے انسان کو خیر اور شر کے دونوں راستے دکھا دیے ہیں. اب وہ جس پر چاہے چلے، لیکن یہ سب نعمت رب العالمین نے دیے ہیں، پھر بھی انسان ناشکری کرتا ہے اور اپنے رب کی ناشکری پر اتنا گزر جاتا ہے. کل انعام بل ہم اضل، قرآن میں آتا ہے نا کہ یہ تو چوپائے جیسا ہے، بلکہ اس سے بھی گیا گزرا. یعنی چوپائے بھی احسان مند ہے اپنے مالک کے، یہ انسان پھر بھی احسان اور شکر گزاری اپنے رب کی نہیں کرتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں شکر گزاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے شکر گزار بندوں میں سے بنائے. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، بے شک وہ اس بات پر گواہ ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یہاں بھی خیری کے بعد جو لشدید ہے اس کے اوپر لام و تاکید ہے، یعنی وہ مال کو بہت عزیز رکھتا ہے. شدید تو اس کا مطلب مفہوم تو ویسے بھی ظاہر ہے، شدید اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن لشدید لام و تاکید کے ساتھ، یعنی بہت شدید محبت کرتا ہے اپنے مال سے. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا؟ یعنی وہ وقت جب لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے، یعنی وہ کیسا خوفناک منظر ہوگا. وحصل ما فی الصدور، اور جو بھی ان کے دلوں میں ہوگا وہ سب ظاہر ہو جائے گا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سب بیدوں کو ظاہر کر دے گا جو ان کے سینوں میں ہے. ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، یہاں بھی لام و تاکید ہے. ان ربہم، بے شک ان کا رب، بہم یومئذ لخبیر، اس دن ان کا رب خوب واقف ہوگا، یعنی بے شک اس دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے خوب واقف ہوگا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اس کی شکر گزار بندے بنائے، ہم سب کو جب تک دنیا میں رکھے اس کی توحید، اس کے دین پر رکھے، اور اس کی شکر گزاری میں ہی زندگی کھپانے کی توفیق عطا فرمائے. لئن شکرتم لازیدنکم، شکر گزاری کرو گے تو زیادہ پاؤ گے. ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر ناشکری کرو گے
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔